BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. ورلڈ T20 میں کل پاکستان اور انڈیا شو ڈاؤن ہے. شائقین منتظر، معروف شخصیات آنے کے لیے بیتاب. جب باہمی کرکٹ کے لیے اتنا جوش و خروش تو یہ نگوڑ ماری سیاست کیوں ٹانگ اڑاتی ہے؟ کرکٹ بال تو دیکھی ہوگی، لیکن میدان میں آنے اور بلے پر چڑھنے سے پہلے خود اس پر کیسی چڑھائی ہوتی ہے؟ پناہ گزینوں کے بحران پر ترکی سے حتمی معاہدے کے لیے جاری کوششیں. ادھر ترک صدر کہتے ہیں کہ ہمیں بتانے کے بجائے یورپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے. T20 عالمی کپ میں پاکستان اور بھارت کے میچ سے ایک دن پہلے ہی بھارت کی فضا گرم ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میچ ابتدا سے ہی کھیل سے زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے. اسپورٹس تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کرکٹ میں کشیدگی اور جنون کے سبب کھیل نہیں، دونوں ملکوں کی سیاست ہے جو کرکٹ پر اثر انداز ہوتی ہے. پاک بھارت میچ سے ایک دن پہلے ہمارے ساتھی شکیل اختر نے کولکاتہ میں میچ کی سیاست اور کھیل کا جنون دونوں کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے. ایڈن گارڈن کے باہر بھارت اور پاکستان کے اپنے محبوب کرکٹ کھلاڑیوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سینکڑوں شائقین کا مجمع. بات جب بھارت پاک میچ کی ہو تو پھر شائقین کے جذبے بھی جنون بن جاتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے نا، یہ ایک پرکار کا لڑائی ہوتا ہے، ایک بہت ہی جنون کے ساتھ دکھایا جاتا ہے. یہ لگتا نہیں، یہ تو وار لگتا ہے، نہیں لگتا کہ یہ میچ چل رہا ہے. ہر طرف ملک میں عوام کا یہی رجحان ہے. آل ٹائم پاکستان انڈیا ہائی وولٹیج میچ ہے. ہم پاکستان اور انڈیا آل ٹائم ہڈا ہڈی لڑائی ہے. دیکھیے انڈیا پاکستان میچ ایسا ہاٹ میچ ہے کہ اس کے لیے سب کو ہی ایک دم انڈیا زندہ باد ہی کرے گا. میں انڈیا کا سپورٹر ہوں اور انڈیا کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ خاص انڈیا جیت جائے. ہر سال کا ریکارڈ اس سال ہی برقرار رہا انڈیا کا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت پاک میچ کا تناؤ کھیل کا نہیں، دونوں ملکوں کی سیاست کا بنایا ہوا ہے. ٹینشن ہے، یہ کرکٹ گراؤنڈ کا ٹینشن نہیں ہے، کھیل کا ٹینشن نہیں ہے. یہ لوگوں کی جو آئیڈینٹی ہے، ایک دوسرے کے لے کر جو سوچ ہے، اس کا کرائسس ہے. اس لیے جب بھی دونوں ملک کھیلتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ جو ہمارے تقریردار ہیں وہ بھی، سیاستدان ہیں وہ بھی، اور سب انوالو ہو جائیں گے. اس تناؤ میں سب سے زیادہ دباؤ کھلاڑیوں پر ہوتا ہے، جو دباؤ میں کئی بار اپنا فطری کھیل بھی نہیں کھیل پاتے. پریشر تو واقعی ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وار ٹائپس ایک ماحول بنایا جاتا ہے، تو کھلاڑیوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ آج جب ہاریں گے تو گالیاں بڑی پڑیں گی، تو وہ ایک سپورٹ کے لیے، ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. پاکستان اور بھارت دونوں ہی جگہ کرکٹ قوم پرستی اور بیجا رقابت کی حدیں پار کر جاتا ہے. اس کی ایک تاریخ رہی ہے. یہ اس کی ہسٹری ہے اور اس کو اسی طرح چلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک کرکٹ کو چام دیتا ہے. یہ ایشز سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ میرے حساب سے تو یہ بہت سارے بڑے بڑے ایونٹ سے بڑھ کر ہے. جب بھی انڈیا پاکستان کھیلتا ہے پوری دنیا اسٹینڈ اسٹل ہو جاتی ہے. کل کے کھیل سے پہلے دونوں ٹیموں کے کوچز نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پاک بھارت میچ کچھ الگ سا ہوتا ہے. ایڈن گارڈن کل کے میچ کے لیے پوری طرح تیار ہے. بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں کل اس اہم میچ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی. میچ کے دوران پورا برصغیر جذباتی قوم پرستی کی گرفت میں ہوگا. شکیل اختر، BBC نیوز، ایڈن گارڈن، کولکاتہ. اسٹیج سجا ہے انڈیا میں اور انڈین شائقین کو آپ نے سپورٹ میں سنا اور دیکھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی شائقین کی توقعات کیا ہیں. سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر سیاست ہوتی ہے تو پھر کرکٹ تو ایک کیا کہتے ہیں، ایک ڈپلومیٹک آپ کا میسیج ہوتا ہے. ان کے آپس میں میچز بھی پاکستان انڈیا کے ہونے چاہیے اور وہاں پہ جا کے ہماری ٹیم کھیلے، وہ بھی یہاں پہ آئیں. انڈیا پاکستان کا میچ بہت سنسیشن ہوتی ہے، تھرل ہوتی ہے، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز اپنی ٹیم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ہماری دعا بھی ہے کہ پاکستان اس دفعہ جیتے اور ٹرافی لے کے آئے پاکستان. کہ ہمارے پاس پلیئرز زیادہ سے زیادہ تبھی بنیں گے جب ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی، اور اپرچونیٹیز گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فراہم کریں. تیاری بہت اچھی ہے ہماری ٹیم کی، بہت کوالیفائڈ پلیئرز ہیں، تو آئی ہوپ کہ بہت اچھا کھیلیں گے ہمارے، اسپیشلی شاہد افریدی لیڈنگ کرکٹر آف پاکستان.
आइए पाकिस्तान और इंडिया के माजी के टकराव पर एक नज़र डालते हैं। तमाम वनडे मैचेस का मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान खासा आगे है, लेकिन वर्ल्ड कप के मैदान में आकर जाने क्यों पाकिस्तान के औसान ख़ता हो जाते हैं। 50 ओवर के गुज़िश्ता 11 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान का सामना इंडिया से 6 बार हुआ है, लेकिन एक बार भी किस्मत ने यावरी नहीं की। पै दर पै शिकस्तों का यह सिलसिला पाकिस्तान के वर्ल्ड कप कर्स के नाम से जाना जाता है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ खेले जाने वाले 4 मैचेस में पाकिस्तान को 3 मरतबा शिकस्त का सामना हुआ और 1 मरतबा मुकाबला बराबर रहा, जिसका फैसला बॉल आउट पर हुआ जो इंडिया ने जीता। लेकिन पाकिस्तान के मद्दाह दिल थाम के रखें, क्योंकि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडिया के खिलाफ खेले जाने वाले गुज़िश्ता चारों के चारों मैचेस में पाकिस्तान ही जीता। शायकीन को आपने सुना। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से मौजूद हैं हमारी साथी इरम अब्बासी और इस्लामाबाद से क्रिकेट के तज्ज़ियाकार अहमद नकवी। अहमद नकवी साहब, खेल की सियासत पर तो बाद में आते हैं, पहले ही बताइए कि पाकिस्तान आज तक किसी वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीता, क्या इस मरतबा सितारे कह रहे हैं? सितारे जो कह रहे हैं उसका तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर जो सूरत हाल देखते हुए यही नज़र आता है कि बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए अपने जो इंडिया के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड है उसको इस मैच में बदलना, क्योंकि काफ़ी लोग पिछले मैच के बाद जो दोनों टीमों ने खेला है जिसमें इंडिया को बहुत भारी शिकस्त हुई और पाकिस्तान ने अपना मैच जो काफ़ी मतलब डिसाइसिव तरीके से जीता बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो उसके बाद लोग यहाँ थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी उम्मीद है कि पाकिस्तान हरा देगा। मगर अगर आप थोड़ा सा कैमरे को जूम आउट करें और पिछले 5-10 मैचेस में देखें तो पाकिस्तान का बल्कि पिछले 2 साल से T20 में रिकॉर्ड ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है, जबकि इंडिया का पिछले कुछ सालों में जो है वो दुनिया की बेस्ट टीम्स में से एक है। तो पाकिस्तान वैसे भी नहीं जीतता रहा है वर्ल्ड कप में, तो कल अगर जीता है तो मतलब हम सब बहुत खुश होंगे, मगर दिखाई नहीं देता। अच्छा इरम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दिल्ली में इंडिया और पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीमों से आपकी मुलाकात हुई और ये दोनों टीमें भी कल मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के हौसले कैसे हैं इरम? जी शफ़ी, यहाँ दिल्ली में पाकिस्तान वुमेंस टीम और इंडियन वुमेंस टीम ज़बरदस्त तरीके से क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत हाई स्पिरिट्स हैं दोनों टीम्स के। पहले मेरी इंडियन टीम से मुलाकात हुई जिनकी प्रैक्टिस सुबह में थी और उनके दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। उसकी एक वजह ये भी है कि वार्म अप मैचेस में उन्होंने श्रीलंका और आयरलैंड को ज़बरदस्त तरीके से हराया। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में वो T20 उनके होम ग्राउंड पे उनको T20 हरा कर आए हैं। सो वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। बैटिंग के लिहाज से उनका ये कहना है कि अब वो सिर्फ कैप्टन मिताली राज पे डिपेंडेंट नहीं है, और भी जैसे कि स्मृति मंधना, हरमनप्रीत जो प्लेयर्स हैं वो उभर कर सामने आए हैं। और बॉलिंग की अगर बात करें तो उसमें जुलान है जो कि बहुत बेहतर और एक स्टार बॉलर के तौर पे सामने आई हैं। मेरी जब मुलाकात इक्ता से हुई जिस पे कैप्टन बहुत रिलाय कर रही हैं, तो उनसे मैंने ये पूछा कि कल होने वाले पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से क्या उन पर प्रेशर ज़्यादा है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। क्योंकि सारी इंडिया चाहती कि हम ये मैच जीते ही जीते, चाहे बॉयज़ का हो चाहे गर्ल्स का हो। पहले जब हम छोटे थे टीवी में देखते थे बॉयज़ और मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मैच, तो हम भी सोचते थे कि हम खेलें, पर आज जब खेलने का मौका मिला एक अच्छा भी लगता है और प्रेशर भी है। पर उनकी कैप्टन को हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आउट करें। अच्छा इरम, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम क्या भारत की किसी भी खिलाड़ी से दहशत ज़दा है कि वो ख़तरा बन सकती है? जी बिल्कुल शफ़ी, पाकिस्तानी टीम ने अपनी वेस्ट इंडीज़ की हार को पीछे छोड़कर वो बड़े पुरजोश तरीके से कल मैदान में उतरेगी। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि इंटरेस्टिंगली इंडियन टीम पाकिस्तानी कैप्टन से खौफज़दा हैं और पाकिस्तानी टीम इंडियन कैप्टन को अपने लिए ख़तरा मानते हैं। तो मिताली राज वो प्लेयर हैं जिनसे पाकिस्तानी टीम खौफज़दा है और उनकी कोशिश होगी कि मिताली राज को जल्द से जल्द आउट किया जाए अगर वो गेम जीतना चाहते हैं तो। अच्छा अहमद नकवी, पाकिस्तान और इंडिया जब जब खेलें तो जोश सरहदें तोड़ देता है। आपको लगता है कि दोनों ममालिक की बाहमी क्रिकेट की कमी शायकीन को मायूस कर रही है और मैचेस न होने की बड़ी वजह है क्या?
جی آئی تھنک مطلب جیسا کہ آپ کی ابھی جو رپورٹ چل رہی تھی اس میں کسی نے ایک نے کہا تھا کہ جو پاکستان انڈیا کی جو رائیولری ہے، جو ان کے درمیان جو مقابلے ہوتے ہیں، اس کی جو تاریخ ہے وہ مطلب کرکٹ نہیں اور کھیلوں سے بھی جو مشہور رائیولریز ہیں ان سب سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ آئی تھنک 2011 میں جب پاکستان اور انڈیا نے سیمی فائنل کھیلا تھا ورلڈ کپ میں، تو وہ ٹیلی ویژن کی ہسٹری کے آئی تھنک ٹاپ 3 یا 5 ایونٹس میں جو سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھا تھا ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو بے شک مطلب جب ٹیموں کا یا دونوں ٹیموں کا اگر ریلیٹو اسٹرینتھ برابر بھی ہو، یا ایک ٹیم زیادہ بہتر کھیل رہی ہو دوسری بری کھیل رہی ہو، اس کے باوجود جب بھی ان کا میچ ہوتا ہے تو پورا جیسے کہ بہت لوگ کہتے ہیں پورا بر صغیر رک جاتا ہے، آدھی دنیا رک جاتی ہے دیکھنے میں۔ تو بہت ہی مایوس کن بات ہے کہ دونوں ٹیموں کے خلاف کہ زیادہ میچز نہیں کھیل پاتی۔ پاکستان کے اوپر تو ویسے ہی ایک پچھلے 6 سالوں سے جو ایک کرائسس چل رہا ہے، یا ٹریجڈی کہیں آپ اس سے کہ اب مطلب یہاں ہوم پہ ہوتے نہیں ہیں میچز۔ عمر میں آپ سے ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، کاش کا اور وقت ہوتا۔ بہت بہت شکریہ عمر نقوی اسلام آباد سے اور ارام عباسی دلی سے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ پناہ گزینوں کی یورپ میں آمد روکنے کے لیے ترکی سے حتمی معاہدے کی جاری کوششیں، یونان اور مقدونیہ کی سرحد پر محصور ہزاروں پناہ گزین کا حال، اور دیکھیے کرکٹ بال کن مراحل سے گزر کر میدان میں اترتی اور بیٹ پہ چڑھتی ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کے رہنما آج بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں اپنا مشترکہ موقف ترکی کے وزیر اعظم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ ترکی کو ہدایت دینے سے پہلے یورپ اپنا ریکارڈ دیکھ لے۔ گزشتہ سال جنوری سے اب تک 10 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین اور تارکین وطن کشتیوں میں ترکی کے ذریعے یونان پہنچے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار این پینل کی رپورٹ فیاض احمد کی زبانی۔ چھوٹے بچے جہاں بھی رہ رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، ان کی خوبی ہے ہنسنا اور مسکرانا۔ تصور کریں آپ ایک ایسے ریلوے اسٹیشن پر پھنسے ہوں جہاں سے ٹرین کسی منزل کو روانہ نہیں ہوتی۔ جہاں مائیں بچوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہیں انہیں ریل کی پٹری پر جانے سے روکنے کے لیے۔ جہاں ہزاروں زندگیاں تو ہیں مگر بمشکل زندہ۔ کیا آپ کو ایڈومینی یاد ہے؟ ایک سرحدی قصبہ جو اب یورپ کی بے عملی اور اس کے دروازے پر مجتمع ہزاروں افراد کی شرمندگی کا دوسرا نام ہے۔ ان میں سے کئی اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں اور اب ہر روز گھنٹوں امداد کے لیے بھیک مانگتے ہوئے وہ اپنی بچی کچی عزت نفس بھی کھو رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شامی پناہ گزین شاکر تھے جو ہمارے خیال میں اس ہفتے کے شروع میں مقدونیہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ ان 1500 افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے پیر کو جنگلہ توڑ کر کیچڑ اور بارش میں سرحد پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ شاکر بائبل کے دور کا کوئی کردار ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یورپ میں آگے بڑھنے کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ شاکر کو ان کی ویل چیئر پر مقدونیہ لے جایا گیا، مگر باقی سب کی طرح انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اور واپس یونان بھجوا دیا گیا۔ یورپی رہنماؤں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہم بس تھوڑی سی انسانیت چاہتے ہیں۔ کوئی انسانیت نہیں بچی، نہ ہی عرب ممالک میں نہ ہی مغرب میں۔ ہمیں سودے بازی کے لیے مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ ہمیں اس لیے قبول کر رہے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے کچھ پیسے بنا سکیں۔ برسلز میں معاہدے کا مطلب ہوگا کہ یہاں سب لوگوں کو ترکی واپس بھجوا دیا جائے، مگر یہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ شاید غیر قانونی بھی۔ یہاں ہماری ملاقات فلوجہ، رمادی اور حلب سے آنے والے 3 خاندانوں سے ہوئی۔ 3 شہر جن کے باسیوں کو جنگ اور ظلم و ستم کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ ایک نے کہا کہ جب دولت اسلامیہ کے بدماشوں نے انہیں زخمی کیا تو انہیں گھر چھوڑنا پڑا۔ دوسرے کا کہنا ہے کہ انہیں اسی ہفتے مقدونیائی پولیس نے مارا پیٹا۔ یہ وہ خوش آمدید نہیں جس کی ان کو توقع تھی، اور نہ ہی یہ وہ تحفظ ہے جس کی قانون یقین دہانی کراتا ہے۔ یہاں سب کو برسلز میں ہونے والے اجلاس کے بارے میں معلوم تھا اور سب کو بے چینی سے نتائج کا انتظار تھا۔
اگر انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہ ملی تو کچھ شاید ترکی واپس چلے جائیں گے، مگر یہ توقع نہ کریں کہ سب اچانک غائب ہو جائیں گے۔ ابھی تو اس ہجوم پر کچھ کنٹرول ہے۔ اس ہفتے کی سرحد پار کرنے کی کوشش ناکامیاب رہی، لیکن یہ آخری کوشش نہیں ہوگی۔ ہزاروں مزید تارکین وطن اس ہفتے یونان کے ساحلوں پر پہنچے ہیں اور وہ اس عجیب بے یقینی کی جانب بڑھیں گے اور یونان اور یورپ پر مزید دباؤ پڑے گا۔ ایک نئی زندگی کا ان کا خواب عارضی طور پر رک گیا ہو، مگر یہ بات یہیں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ این پینل کی رپورٹ۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہو اور چاروں طرف موضوع سخن کرکٹ نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ایسا ہی ہے۔ بی بی سی اردو کی جانب سے شروع کی گئی کرکٹ کوئز میں آپ خوب حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کل ہونے والے انڈیا پاکستان کے میچ کو دیکھنے کون کون پہنچے گا اور آسٹریلیا کو ہرا کر نیوزی لینڈ کی مسلسل دوسری فتح کی خبر بھی خوب پڑھی جا رہی ہے۔ ویسے تو جمعے کو کلک آتا ہے، آج نہیں آئے گا۔ آج کرکٹ کا جنون سوار ہے۔ بال کی بات کرتے ہیں۔ کرکٹ میں ٹیکنالوجی کا عمل دخل تو بڑھتا جا رہا ہے، لیکن انڈیا میں لیدر بال آج بھی ویسے ہی بنتی ہے جیسے 100 سال پہلے بنا کرتی تھی۔ تقریباً تمام کام ہاتھ سے ہوتا ہے اور کاریگر کے ہنر پر منحصر ہے کہ اس کی بنائی ہوئی بال کس لیول کی کرکٹ میں استعمال ہوگی۔ دلی کے قریب میرٹھ میں واقع اسپورٹس کا سامان بنانے والی مشہور کمپنی SG سے سہیل حلیم۔ کرکٹ کی ہر بال شروع سے ہی سخت آزمائش سے گزرتی ہے۔ جب تک انر کور یا اندرونی گولے کا شیپ اور وزن صحیح نہ ہو، اسے اگلے مرحلے کے لیے پاس نہیں کیا جاتا۔ بال کس لیول کی کرکٹ کے لیے استعمال ہوگی؟ چمڑے کا انتخاب اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یہ بال ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ یہ انتہائی باریک اور ہنر کا کام ہے۔ ٹیسٹ بال صرف مخصوص کاریگروں کو ہی دی جاتی ہیں، ایسے کاریگر جو لپ سٹچ یا بیچ کی سلائی بالکل سیدھی رکھ سکیں۔ نئے کھلاڑیوں کے لیے بھی اچھی اور خراب بال میں فرق کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ اندر کیا ہے یہ تو نظر نہیں آتا، لیکن گرپ اچھی ہو، سلائی سیدھی اور وزن 156 سے 158 گرام کے درمیان۔ لیکن صرف بال کا اچھا ہونا کافی نہیں، کچھ دم بولر میں بھی ہونا چاہیے۔ سہیل حلیم، BBC نیوز، میرٹھ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی ساربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔